ریاست کے سوا کوئی طاقت استعمال نہیں کر سکتا۔ کسی ادارے یا گروہ کی مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ آرمی چیف سے علماء کرام اور مشائخ نے ملاقات کی۔ علماء نے انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی شدید مذمت کی۔ سیکیورٹی فورسز کے لیے بھرپور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے انتہا پسندوں کے پروپیگنڈا کے خلاف علماء کے فتویٰ پیغام پاکستان کو سراہا۔ فورم نے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور دیا۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا۔ ریاست کے علاوہ کسی بھی ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ آرمی چیف کا دو ٹوک پیغام۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام اور مشائخ نے ملاقات کی اور متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی۔ آرمی چیف نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے گمراہ کن پروپیگنڈا کے خاتمے کے لیے علماء کے فتویٰ پیغام پاکستان کو سراہا۔ انہوں نے علماء و مشائخ سے گمراہ کن پروپیگنڈا کی تشہیر، تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر زور دیا۔ آرمی چیف نے فکری اور تکنیکی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تفہیم پر زور دیا۔ انہوں نے کردار سازی کے لیے نوجوانوں کو راغب کرنے میں علماء کرام کے کردار کی نشاندہی بھی کی۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان بغیر کسی مذہبی، صوبائی، قبائلی، لسانی، نسلی، فرقہ وارانہ یا کسی اور امتیاز تمام پاکستانیوں کا ہے۔ علماء کرام اور مشائخ نے ریاستی اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ شرکاء نے افغان سرزمین سے پیدا ہونے والی دہشت گردی پر پاکستانی موقف اور تحفظات کی بھی مکمل حمایت کی اور پاکستان کے تحفظات دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور دیا۔ فورم نے غزہ میں جاری جنگ اور نہتے فلسطینیوں کے اوپر مظالم پر بھی غم و غصے کا اظہار کیا اور انہیں انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا۔ فورم نے متفقہ طور پر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کو سراہا۔ ایک دستاویزی نظام کے نفاذ، انسداد اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف اقدامات کی بھی حمایت کی۔ علماء کرام نے کہا کہ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے۔ بعض عناصر کی طرف سے مذہب کی مسخ شدہ تشریحات ذاتی مفادات کے لیے ہیں، ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ملک بھر کے علماء اور مشائخ یک زبان ہو گئے۔ آرمی چیف سے ملاقات میں علماء و مشائخ نے ریاست سے بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا پوری قوم ملکی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پروفیسر ساجد میر نے دہشت گردی کی نئی لہر کے تناظر میں ملاقات کو اہم قرار دیا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس تاریخی ملاقات سے دہشت گردی کی کمر توڑنے میں بڑی مدد ملے گی۔ نیشنل اسٹریٹجی الحمدللہ مل کے گورنمنٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز آرمی نے مل کے بنائی ہے۔ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے اور اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے۔ جہاں سے یہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے بریڈنگ گراؤنڈ ہیں، وہ ختم کرنے ہیں۔ یہ ساری ریکروٹمنٹ اسلام کے غلط نام پہ کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط پیغام دے کے کہ یہ اسلام کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں۔ نیریٹو جو پیغام پاکستان بنا تھا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ میں کہتا ہوں کہ ہسٹوریکل اقدام ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں، اور بڑا کلیئرلی وہاں پہ بتا دیا جو پاکستان فوج پہ یا پاکستان پہ حملے کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا بہت اعلیٰ امپیکٹ آئے گا۔ تو افغان مہاجر بیٹھے ہوئے وہ ان کو فیسیلیٹیشن دیتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ان کی بھی جب ایکسپلشن ہو رہی ہے ان کو واپس بھیج رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اسمگلنگ ہے باقی چیزیں یہ ساری ملٹی پرونگ اسٹریٹجی پہ عمل ہوگا تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹی ٹی پی بھی ڈسمینٹل ہوگی اور یہ جتنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں یہ گراؤنڈ زیرو پہ آ جائیں گی۔ اس میں جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، بیرونی جو خدشات ہیں پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، ان سب کے اوپر جو ہے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ اور ایک تو علماء مشائخ نے مکمل طور پر اپنا تعاون جو ہے وہ ریاست پاکستان، افواج پاکستان اور سپہ سالار پر اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں کے خلاف شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کو ایسے اقدامات ضرور کرنے چاہیے جس سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ دہشت گرد یا افغانستان میں بیٹھے ہیں یا وہاں بیٹھے لوگوں سے منسلک ہیں، ان کا بھی کوئی حل نکلے۔ پاکستان کی سرزمین پر اگر کوئی خون بہاتا ہے تو پھر پاکستان کی ریاست کو حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لے۔ پاکستان کے علماء مشائخ نے اپنا مکمل تعاون تائید جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کی ہے۔ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے اور مختلف دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا ایک بڑا اجتماع تھا آج۔ آرمی چیف کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا اور آرمی چیف نے اپنی گفتگو میں
اگرچہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اتحاد پر بھی زور دیا اور علماء کرام کو ترغیب دی کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں آج کل کے حالات کے تناظر میں، لیکن زیادہ فوکس ان کا دو موضوعات پر تھا. سب سے زیادہ تو توجہ انہوں نے دی اپنی گفتگو میں افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات چل رہے ہیں یا افغانیوں کے ساتھ، اور جس طرح دہشت گردی کے حوالے سے ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو افغان بغیر کسی ویلڈ ڈاکومنٹس کے یہاں مقیم ہیں ان کو کم از کم یہاں سے فارغ کیا جائے اور اپنے ملک میں جانے کے لیے کہا جائے. فتویٰ تھا کہ دہشت گرد کسی بھی قسم کی دہشت گردی ہو، اسلام میں قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی بھی جو مسلمان بھائی کا خون کرنا کسی بھی وجہ سے وہ ایک قتل کے زمرے میں آتا ہے، اور جو لوگ وہ کام کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو ان دہشت گردوں کو بھی پیغام جاتا ہے، لوگوں میں بھی کنفیوژن ختم ہوتی ہے. ہمارے جو جید علماء ہیں ان کا جو فتویٰ جانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ایک قسم کا ایک سپورٹنگ میکینزم ہے جو کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں، اور یہ جب آرمی چیف کی طرف سے ان کے ساتھ انٹریکشنز ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑا کلیئر واضح میسج پوری قوم کو بھی جاتا ہے اور ان دہشت گردوں کو بھی جاتا ہے کہ اب کی بار آپ ایک یونائٹڈ جو ایفرٹ ہے قوم کی اس سے نبرد آزمائیں اور وہ کامیاب نہیں ہوں گے.